ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی معزز علماء اعظام اور محبت اور عقیدت کے ساتھ ادارے کی دعوت پر جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ اور پردہ نشین خواتین، دوستو، ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا انتہائی عظیم ترین کام کے لیے ہے، اور مقصد جتنا بڑا اور عظیم ہوتا ہے اتنی ہی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں بڑی بڑی مصروفیتوں کو چھوڑ کر ہم لوگ جمع ہیں۔ اگر ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں تو ہمارا یہاں پر بیٹھنا، آنا، سننا، بولنا، کہنا، کھانا، پینا سب کامیابی کا ضامن ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر اپنے وقت کو لگا کر جیسے آئے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے تو یہاں پر آنا اور اس کا مقصد سب فوت ہو جائے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ بیان کرنے والوں کے بیان اور اس کے جملے جو کچھ ہمارے کانوں میں پڑیں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ حضرات صبح سے اپنے وقت کو یہاں لگائے ہوئے ہیں اور بہت سے کام چھوڑ کر اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو کوئی چیز آپ نے کمایا نہیں۔ اس لیے عقل مند وہ آدمی ہے جو ان بیانات سے استفادہ کرے اور دین کی چند باتیں، اللہ کے کلام کے آیتوں کے پیغام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر اس کو یاد کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں محفوظ کر کے اس پر عمل کر کے جو ارادہ لے کر یہاں سے جائے وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور جو آدمی
اپنے 24 گھنٹے کو لگائے، فجر کے بعد سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح سویرے تک اپنے وقت کو لگایا، آرام کو لگایا، محنت کی، سفر کیا، اور ساری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد پھر جب جا رہا ہے تو دامن چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کوئی حدیث اور کسی حدیث کا مفہوم یا کوئی آیت اور اس آیت کا مفہوم، کوئی پیغام اور اس پیغام کا ایسا عمل جو اپنی زندگی میں اس کو پیش کرنا چاہیے تھا، اگر اس کو سیکھ کر وہ نہ گیا تو یہ سارا دن اور سارا وقت ہمارے لیے بیکار ہے۔ اور سینکڑوں آدمیوں میں سے اور سینکڑوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اپنے پلے سے باندھ لیا کہ مولانا صاحب فلاں بات میرے دماغ میں آئی اور میں نے سنا، اور سننے کے بعد اس پر عمل کیا، وہ بات میری زندگی کے اندر ایسی پیوست ہوئی کہ میں نے کبھی اس کے خلاف نہیں کیا، وہی بات ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جن باتوں کو سنیں گے اس پر عمل کریں۔ جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا، اب آپ کا بیٹھنا یہاں پر فائدے مند ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی شروع کی آیتوں میں سے ایک آیت اللہ تعالی نے تلاوت کی توفیق دی، اور مسلمان کے پاس اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اور آپ کا مشن اور آپ کا پیغام اور آپ کی زندگی سب سے بڑا احسان ہوا کرتی تھی۔ لیکن نبی کی ذات اس دنیا سے اٹھ گئی، اور اب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہیں، جس چوراہے پر ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے۔ آج مسلمان سے پوچھا جائے کہ تیرا دین برحق ہے، اسلام برحق ہے، ایمان برحق ہے، کلمہ سچا ہے، اس سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک دلیل ہے، اس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے کاندھوں پر اللہ تعالی نے اپنے کلام کو اتارا، اور نبی اپنے کلام کو، اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے پیش کرتے اور لوگوں کو کہتے کہ اے لوگو، اللہ کا کلام یہ آیا، اللہ کا پیغام یہ آیا، اللہ نے اپنے پیغام کو اتارا، اللہ نے اپنے کلام کی آیتوں کو اتارا۔ اے لوگو، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو اپنی زبان پر جاری کرو، اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھلاؤ۔ لوگوں نے ایکسپٹ کیا، قرآن کو قبول کیا، قرآن کو پڑھا، اور سننے کے بعد اپنے شہادت کے کلمے کو اپنی زبان سے پیش کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید بن مغیرہ نے، امیہ بن خلف نے، ان جیسے بڑے بڑے کافروں نے اعلان کیا کہ اے لوگو،
کو محمد قرآن اللہ کا کلام بتلاتے ہیں، یاد رکھو یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ اللہ کے نبی رنجیدہ ہوتے، پریشان ہوتے کہ میں اللہ کے کلام کو پیش کرتا ہوں اور یہ لوگ منٹوں میں بات کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کا کلام ہے۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالی نے 7 آسمان کے اوپر سے قرآن کی آیت بنا کر ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا۔ کیا کہا؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی۔ اے مکہ کے کافروں، اے روم و فارس کے کافروں، اے دنیا کی زمین کے نقشے پر رہنے والوں، پیدا ہونے والوں، جوان ہونے والوں، بوڑھا ہونے والوں، اپنے دماغ کے اندر کفر کی آلائش کو رکھنے والوں، اگر تمہارے ذہن و دماغ میں قرآن کی طرف سے شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں تو اللہ چیلنج کرتا ہے تمہیں، تمہارے پوپ کو، تمہارے پادریوں کو، تمہارے عالموں کو، تمہاری دیوی دیوتاؤں کو، تمہارے جوانوں کو کہ لاؤ اس قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک چھوٹی سی سورت پیش کر دو۔ اگر تم شک میں ہو اور تمہارے دل و دماغ میں قرآن کی طرف سے شک ہے تو پھر لاؤ اللہ کے چیلنج کو توڑنے کے لیے کوئی ایک سورت، کوئی ایک چھوٹی سی سورت جس کی 3 آیتیں ہوں، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک 3 آیت پیش کر کے دکھلاؤ۔ اور اگر تم نہیں پیش کر سکتے اور ضرور بھی ضرور تم نہیں پیش کر سکتے تو ایک آیت ہی اللہ کے قرآن کے مقابلے میں پیش کر دو۔ اللہ نے جب یہ چیلنج اتارا تو سارے کافر سکتے میں پڑ گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس قرآن نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، غلام کو آقا سے جدا کر دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے جدا کر دیا، خاندانوں میں اسلام اور کفر کا فرق پیدا کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کا پیغام، قرآن کا کلمہ، قرآن کا لفظ، قرآن کا صبر، قرآن کا زیر، قرآن کا پیش، قرآن کا نقطہ، قرآن کی تشدید، قرآن کا لو و لہجہ، قرآن کا انداز، ہر ایک اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اے نبی آپ کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی فراست کو، آپ کے معجزے کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے کلام کو، آپ کے مفہوم کو، آپ کے مشن کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے باپ کو جانتے ہیں کہ میرا باپ فلاں ہے، میری ماں فلاں ہے، میرا باپ کا نام یہ ہے، میں اپنے باپ کے بارے میں شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ اسلام اور نبوت اور رسالت اور قرآن اس کے بارے میں شک نہیں کرتے، لیکن ضد میں ہیں، ہر دھرمی میں ہیں، عداوت میں ہیں، دشمنی میں ہیں، فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، جھوٹ میں ہیں۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے اور اس فریب اور ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے یہ آج نبوت اور رسالت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ دل سے جانتے ہیں کہ قرآن سچا ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج آج 1400 سال کے بعد تک دنیا کفر
کفر، دنیائی عیسائیت، دنیائی یہودیت اور ساری دنیا کے کافروں، پاپیوں، گنہگاروں، مشرکوں، اسلام سے بیر رکھنے والوں کے پاس سامنے آڑ بن کر کھڑا ہے کہ اگر تم اپنے مذہب کے سلسلے میں سچے ہو اور تمہارا عقیدہ ہے، تمہاری جانکاری ہے، تم یہ جانتے ہو، اگر تمہارے دماغ میں یہ کیڑا ستا رہا ہے کہ اسلام جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، اسلام فریب ہے، قرآن فریب ہے، تو لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت پیش کر کے دکھلاؤ اور اللہ کے اس چیلنج کو توڑ کر کے دکھلاؤ۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو تو جاؤ بلاؤ اپنے پیشواؤں کو، بلاؤ اپنے عالموں کو، بلاؤ اپنے پوپ اور پادریوں کو، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، بلاؤ اور کہو ان سے کہ قرآن اور اسلام کے چیلنج کو توڑنے کے لیے کوئی ایک صورت تو پیش کر دو تاکہ ہم مسلمانوں کو کہہ سکے، اے مسلمانوں، تمہارے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اس چیلنج کو ہم نے توڑ کر دکھلا دیا۔ اللہ کا یہ چیلنج آج 1400 سال کے بعد دنیا کفر طاقتور ہے، بڑے بڑے پوپ ہیں، بڑے بڑے پادری ہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے کبیر ہیں، بڑے بڑے توانگر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں۔ آؤ امریکہ والو، آؤ فرانس والو، آؤ روس والو، آؤ جرمنی والو، آؤ جاپان والو، آؤ ویسٹ انڈیز والو، آؤ سری لنکا والو، تم نے اپنی فوجوں کے ذریعے سے، اپنی پولیس کے ذریعے سے، اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے اسلام کو، قرآن کو، دین کو، رسالت کو، نبوت کو، مسلمان کو، ٹوپی کو، داڑھی کو، امانت کو، دیانت کو، اخلاق کو، حلال کو، سچائی کو تم نے کچلنے کی کوشش کی۔ آؤ تمہارا دل گرتا ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے ہتھیاروں میں چمک ہے، تمہارے پیسوں میں طاقت ہے، تمہاری آواز میں طاقت ہے، تمہارے ملکوں میں مالداری ہے۔ آؤ قرآن کی ایک آیت کو کھرچ کر دکھلاؤ۔ دنیا کفر بے بس ہے، لیکن آج تک اللہ کے اس چیلنج کو دنیا کی کوئی طاقت نہ توڑ سکی ہے، نہ توڑا ہے، نہ توڑ سکے گی۔ دنیا کفر مٹ جائے گی جیسے ابو جہل مٹا، جیسے ابو لہب مٹا، جیسے مکہ کے مشرک مٹے، جیسے مکہ کی سرزمین کے ارد گرد رہنے والے یہودی مٹ گئے، جیسے ایران مٹ گیا، جیسے مجوسی مٹ گئے، جیسے عیسائی مٹ گئے، جیسے یہودی مٹ گئے، سب دنیا کے لوگ مٹ جائیں گے۔ آواز کس کی بلند ہوگی؟ آواز بلند ہوگی ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی۔ آج ساری دنیا میں کوئی مذہب اپنی سچائی کی دلیل پیش نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان سینہ ٹھوک کر قرآن کو اپنی سچائی میں پیش کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے کیا؟ اس قرآن کو سمجھو۔ دنیا نے بار بار اس چیلنج کو توڑنے کی کوشش کی۔ امریکہ کی موجودہ حکومت نے قرآن کے نسخے چھاپے۔ جب عراق سے جنگ ہوئی، قرآن کے غلط نسخے چھاپ چھاپ کر عرب میں پھیلائے گئے، لیکن اللہ گواہ ہے، مسلمان اس زمین پر ہے کہ آج قرآن